ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہر انسان شکوہ اور شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ پریشانی کا شکار ہے، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا مارا ہوا ہے۔ اور جو سب سے بڑی وجہ جس کا وہ شکار ہے وہ ہے رزق کی کمی۔ ہر بندہ آج اس دور میں رزق کی کمی کی شکایت کرتا ہوا پھرتا نظر آتا ہے کہ میرے پاس روٹی روزی نہیں ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس چھت نہیں ہے، میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی ہیں اسے بھی وہ نہیں اپناتا۔ اور اگر یہ انسان اللہ رب العالمین کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے گھر کو روٹی روزی سے بھر دے گا۔ اسی ہی ایک عمل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جس عمل سے انسان کو بے شمار اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے اور خیر و برکت والا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے لیے تو وقت نکال، عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو میرے سپرد کر دے، فارغ وقت نکال، ٹائم نکال کہ جس میں تو میری عبادت کرے گا۔ جب تو نے یہ عمل کیا تو املا صدرک غنا و اسد فقرک، فرمایا کہ میں تجھے غنی بھی کر دوں گا، اور فرمایا تیرے فقیری کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے کے سارے میں بند کر دوں گا۔ ناظرین، یہ کتنا پیارا عمل ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العالمین کی طرف مرکوز کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ غنی کا معنی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچا لے گا، کسی انسان کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر کسی انسان کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ تو ہم سب کے لیے اللہ کی احتیاج کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو چونکہ ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ جب محتاج ہوں گے تو اس وقت الحمدللہ اللہ رب العالمین اس طرح کا ہمیں رزق جو ہے وہ عطا فرمائے گا کہ ہم بے پرواہ ہو جائیں گے لوگوں سے، ہم غنی ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، جتنے بھی فقیری کے دروازے ہیں جو اس طرف کھلنے والے ہیں میں وہ سارے کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، یعنی میرے لیے تو نے وقت نہ نکالا، تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا، تو پھر فرمایا کہ میں تجھے مصروف بھی کر دوں گا اور فقیری کے سارے دروازے تیری طرف میں کھول دوں گا۔ تو یقینی بات ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بھاگ دوڑ زیادہ ہے۔ ہمارے جو پیرنٹس تھے، ہمارے جو اس سے اوپر دادا پر دادا تھے، وہ تھوڑے وقت میں زیادہ مال جو ہے وہ کماتے تھے اور اس کے اندر خیر و برکت بھی تھی۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر، گھر میں 3 سے 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، سب جابس کرتے ہیں، سب جو ہے وہ کمائی کرتے ہیں، تاجر بھی ان میں ہیں، تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ کما کر لاتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ مصروفیات اور ایکٹیویٹی ہونے کے باوجود بھی ہمیں روٹی روزی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نصیب نہیں ہو رہی۔ تو اس میں صرف ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے ٹائم نکالا ہوتا، اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کیا ہوتا، اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم نے خالی کیا ہوتا تو ہم اس طرح سے مصروف نہ ہوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا تو پھر میں تجھے مصروف کر دوں گا اور میں سارے فقیری کے دروازے جو ہیں وہ بھی تیرے لیے کھول دوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ آج ہم مصروف بھی ہیں اور ہمارے پاس فقیری کے دروازے بھی کھلے ہیں، ہمارے پاس روٹی روزی نہیں ہے۔ تو اگر آپ روزی چاہتے ہیں، اگر آپ روٹی چاہتے ہیں، اگر آپ رزق چاہتے ہیں، اگر آپ مال چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے جسم پر اور اپنے بچوں کے لیے لباس چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے لیے صاحبان گھر کے اوپر چھت چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی چھت چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں۔ جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں گے تو اللہ رب العالمین بہترین قسم کا رزق تمہیں عطا فرمائے گا، اور ایسا رزق کہ جس کے اندر خیر و برکت بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔